یہ 15 سالہ لڑکے اسد کی کہانی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے والدین نے اسے زندگی کی تمام سہولیات اور آسائشیں مہیا کی ہوئی تھی اور وہ دونوں سے بہت قریب تھا، لیکن ایک رات نے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی۔ اس رات اس کے والدین اسے اس کے دوست کے جنم دن کی پارٹی سے لینے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک عجیب و غریب عورت کہیں سے نکل کر ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اسد کے والد کا کنٹرول چلا گیا اور ان کی گاڑی عورت سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ عورت اور وہ دونوں ہی موقع پر ہی مر گئے۔ اسد ٹوٹ کر رہ گیا۔ ان کی موت کے بعد ڈینیل بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی دوسرا خاندان نہیں تھا جس کے پاس وہ جا سکتا سوائے اس کی خالہ اور چچا کے، جو ایک دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ اس کی خالہ اور چچا بہت میٹھے اور منکسر المزاج تھے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ واقعی خوش تھے کہ اسد کو اپنے بیٹے کی طرح پالیں گے۔ تاہم اسد ایک افسردہ حالت میں تھا اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے ان کے ساتھ جانے کے۔ اس کے خالہ اور چچا بلکہ غریب تھے اور ایک بہت ہی ویران علاقے میں ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں رہتے تھے، ہلچل اور شور سے دور۔ ان کا گھر بالکل سنسان تھا۔ یہ بات اسد کو بہت پریشان کرتی تھی۔ وہ میلوں تک پاس کوئی پڑوسی کا گھر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ تنہا محسوس کرتا اور اپنے مرحوم والدین کو اور بھی زیادہ یاد کرنے لگا۔ لیکن اس کی خالہ اور چچا اس کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ وہ اسد کو تسلی دینے کی پوری کوشش کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ تکلیف میں دیکھیں۔ آہستہ آہستہ اسد بہتر محسوس کرنے لگا تھا اور ٹھہرنے لگا تھا۔ وہ دوبارہ مسکرانے لگا اور ان سے بہت قریب ہونے لگا، لیکن پھر بھی وہ اپنے والدین کو بہت یاد کرتا تھا۔ ایک رات اسد کسی چیز سے جاگا جس نے اس کی روح ہلا کر رکھ دی۔ اگلی صبح اس نے اپنی خالہ اور چچا کو کھڑکی میں جو اس نے دیکھا تھا اس کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس گھر میں کئی سالوں سے رہ رہے اور ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ عجیب نہیں ہوا۔ یہ علاقہ بہت محفوظ ہے اور یہ ضرور اس کا خواب ہوگا۔ لیکن ڈینیل اس بات پر یقین رکھتا تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ اگلی رات جب ڈینیل سونے ہی والا تھا، اس نے اپنے کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ وہ کچھ نہیں دیکھ سکا کیونکہ کمرہ اندھیرے میں تھا۔ خالہ، کیا یہ آپ ہیں؟ ڈینیل، ڈینیل، اٹھو۔ ڈینیل نے اپنی خالہ اور چچا کو سب کچھ بتایا۔ وہ خوفزدہ تھا اور بدحال نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے واقعی فکر مند تھے۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ ڈینیل پہلے کی طرح ہونے لگا تھا، لیکن اب وہ پہلے سے بھی زیادہ بدحال نظر آ رہا تھا۔ اگلی کچھ راتیں ڈینیل سو ہی نہیں سکا بالکل۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرنے سے بھی ڈرتا تھا۔ یہ اس کی صحت پر واقعی اثر انداز ہو رہا تھا۔ وہ بات نہیں کرتا تھا یا پہلے کی طرح برتاؤ نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی صحت اس طرح گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہیں ایسا لگا جیسے وہ اپنا ہی بیٹا کھو رہے ہیں، اور جب وہ اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پائے تو انہوں نے اسے ایک اچھے ماہر نفسیات کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈینیل کی حالت کی جانچ پڑتال کے بعد ماہر نفسیات نے انہیں بتایا کہ ڈینیل شدید ذہنی صدمے کا شکار ہے۔ اپنے والدین کی اچانک موت کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس کے والدین کے جانے کا صدمہ اس پر اتنا اثر انداز ہوا ہے، ذہنی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی، کہ اس میں شیزوفرینیا کی علامات پیدا ہو گئی۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں مریض ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی۔ اس نے ڈینیل کو کچھ طاقتور اینٹی سائیکوٹک ادویات دیں اور انہیں بتایا کہ اسے یہ ادویات باقاعدگی سے لینی چاہیے، ورنہ ڈینیل کی حالت اس حد تک بگڑ سکتی ہے کہ پھر واپسی ممکن نہ ہو۔ اس کی خالہ اور چچا نے ڈینیل کی دیکھ بھال پہلے سے بھی زیادہ شروع کر دی۔
وہ اس بات کو یقینی بناتے کہ وہ اپنی ادویہ باقاعدگی سے لے، لیکن افسوس اسد کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات اس کے چچا کو واقعی بھوکار ہو گیا اور اس کی خالہ کو راتوں رات اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ اسد سو رہا تھا، اس کی خالہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے جگائے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ پھر سے نہ سو سکے گا، لہذا اس نے اسے گھر میں بند کر دیا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسد نے گاڑی کے جانے کی آواز سنی اور جاگ گیا۔ خالہ، چچا، اسے احساس ہوا کہ وہ گھر میں اکیلا ہے۔ اس قدر ہی اس کے لیے پریشان کن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر لمحہ وہ عورت اندھیرے سے نمودار ہو سکتی ہے اور آج رات اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ بے چینی نے اسے اس قدر گھیر لیا کہ وہ پاگلوں کی طرح اپنی گولیاں ڈھونڈنے لگا۔ وہ صرف یہی چاہتا تھا کہ اپنی گولیاں کھا لیتا کا وہ پرسکون ہو سکے اور چادر کے نیچے چھپ جائے۔ جب اسے اپنی گولیاں کہیں نہیں ملیں تو اس نے سوچا کہ اس کی خالہ نے شاید انہیں کہیں اپنے کمرے میں رکھا ہوگا۔ اس میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ بستر سے نکلا اور اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنی گولیاں ڈھونڈنی شروع کی لیکن وہ انہیں کہیں نہیں دیکھ سکا۔ ہاں، ایک نقاب۔ اس رات اسد کو پتہ چلا کہ اس کی خالہ اور چچا ہی اس سب کے پیچھے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اسے پاگل بنا دیں اور اسے پاگل خانے بھیج دیں تاکہ وہ اسد کے والدین کی چھوڑی ہوئی ساری دولت پر قبضہ کر سکیں۔ وہ کامیاب ہو جاتے اگر اسد نے اس رات وہ نقاب اپنی خالہ کے الماری میں نہ ڈھونڈ لیا ہوتا۔ اس کے بعد اسد نے ان کا گھر چھوڑ دیا، پولیس سے مدد طلب کی اور اس کے لالچی خالہ اور چچا کو بلاخر وہی ملا جو ان کے مستحق تھے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔